بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے پڑھتے ہیں الحمدللہ 7ویں سپارے کا آخری رکوع، آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات والارض، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمان اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو۔ یہ لفظ جو بدیع یعنی بدیع السماوات، بدیع جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 میں بھی آ چکا ہے، اور اس کے معنی ہے یعنی نئے سرے سے کسی چیز کی تخلیق کرنا، اس کی مثل کوئی چیز یا اس کے جیسی کوئی چیز نہ ہونا، بلکہ ایک نئی چیز کو تخلیق کرنا، نئے سرے سے چیز کو بنانا، نئے سرے سے تخلیق کرنا۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر اس چیز کی تردید ہو رہی ہے جو کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں ثابت کرنے کی جرت کی تھی، اس چیز کی یہاں تردید ہو رہی ہے کہ اللہ کی اولاد بتانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کی تو کوئی صاحبہ یعنی شریک حیات نہیں ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ دراصل کائنات اور اس کے اندر ہر چیز کا تعلق اللہ کی ساتھ ہے، اور یہ صرف وہ ایک خالق ہے جو تعلق ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہر چیز کا، وہ ایک خالق اور مخلوق کا ہے۔ یعنی اللہ خالق ہے اور باقی تمام چیز اس کی مخلوق ہے۔ وہ ایسی علیم اور خبیر ہستی ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کا اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ آیت نمبر 102، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ یعنی مشرکین مکہ اور اہل جو عرب تھے وہ اللہ سے ممکن نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کے صفات، اس کی قدرت اور اس کی عظمت میں وہ شرک کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں اللہ کی جو تھی جو اللہ کی جو عظمت، یہ سب چیزیں جو تھیں وہ محدود تھیں، لیکن اللہ کی صفات، قدرت اور عظمت وہ تو لامحدود ہے، اس کا ان کے ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں تھی۔ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہی تو تمہارا رب اور پروردگار ہے، اور وہ اللہ بہت بلند شان والا ہے۔ تم نے اس کی اصل حقیقت کو تو پہچانا نہیں، تم نے اس کو کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا کہ جس کے اوپر کوئی تم دباؤ ڈالو گے تو اپنی بات منوا لو گے، کوئی تمہارا سفارش کر دے گا تو اللہ مان جائے گا۔ تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں سمجھتے ہو، اور تمہارے خیال میں جس کی سفارش کریں گے تو بخش دے گا۔ یہ تو تمہارا صرف قیاس ہے اور تمہارا وہم و گمان ہے۔ اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی فرشتوں کی بات نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت اور اس کی عظمت تو یہ ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس کی ایسی صفات ہے جس کا تم لوگ تصور ہی نہیں کر پا رہے ہو، تم اپنے ذہن میں چیز لا ہی نہیں پا رہے ہو۔ لہٰذا اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ شان اور قدرت بیان ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے کہ جس ذات پاک کے اوپر صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ اللہ ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اس نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، وہی سب کا نگران، محافظ، مدبر اور روزی رساں ہے۔ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر شے کا کارساز ہے۔ یعنی ہر شے کا کارساز وہی ہے، اسی کی بندگی کرو تم۔
اس کے سوا یعنی کوئی تمہارا، اس رب کے سوا کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے۔ خود اللہ کا حکم ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھو کرو، یعنی صرف اللہ ہی ذات ہے جو تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارے تمام امور کو پایہ تکمیل نہ پہنچاتا ہے، وہی پورا کرتا ہے۔ اللہ ہی رب ہے، یہ شان اور قدرت جو ہے اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 103۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یعنی اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، یعنی اس تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتی، جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کی ہر خیانت کو جانتا ہے، اور ہر خیانت اس کی نگاہوں میں ہے تمہاری۔ وہ اس حد تک لطیف ہے، اس قدر لطیف ہے کہ انسانی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نور انا یرا، یعنی وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، صرف انسان نہیں، کوئی جن، کوئی فرشتہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث میں ہے کہ حجابہ نور، اللہ کا حجاب نور ہے، اگر اللہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو جلا دیں جس پر اس کی نظر پڑے، تو کوئی چیز نہیں بچی اس سے نا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، استدعا کی تھی سورہ الاعراف آیت نمبر 143 میں، ربی ارنی انظر الیک، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا، میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لن ترونی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر جب ہوش آیا تو اس نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ پہاڑ پر اللہ نے انسان کی یعنی چھوٹی انگلی کے پور کے برابر اپنا ظہور فرمایا تھا، تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اتنی لطیف ہستی کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ممکن نہیں۔ اور ہاں یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے یعنی بصیرت کی آنکھوں سے ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بیٹھ کر بصیرت اور دل کی آنکھوں سے اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کو دیکھ لیتے تھے، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یہ جو ہماری دو آنکھیں ہیں۔ اور یہ جواب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے تھے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نشانیاں دکھاؤ، نہیں تو اللہ کو دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے، تو ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، دیکھ لو گے تو پھر امتحان کیسا؟ ہاں قیامت کے دن تم اسے دیکھ سکو گے انشاءاللہ، اور وہ لوگ دیکھ سکیں گے جو نیک اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور بخاری مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کو میدان محشر اور جنت میں دیکھیں گے، مومنین دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ روایت ہے کہ جریر بن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصیرت افروز باتیں یعنی واضح دلائل آ چکے ہیں اللہ کی طرف سے، تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ،
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا، بینائی یعنی مشاہدہ، دیکھے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ یعنی اب جو ان دلائل، نشانیاں آنکھیں کھول کر دیکھے گا اور بصیرت کی آنکھ سے دیکھے گا، دل کی آنکھ سے دیکھے گا، حقائق کا مشاہدہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا تو خود اپنا ہی بھلا کرے گا۔ اور جو ان کی طرف سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے گا تو کسی تعصب، کسی حد دھرمی یا کسی ضد کی وجہ سے، اور حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتا، تو سارا وبال، اس اندھے پن کا جو سارا وبال ہے اسی پر ہوگا، یعنی اس کو سزا ملے گی۔ آگے ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے اچھے اور برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ میری تو ذمہ داری تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میں نے یہ کام تمہارے لیے کر لیا اور میری طرف سے یہ کام ہو رہا ہے اور میں کر رہا ہوں، لیکن میں تمہاری طرف سے کوئی جواب دہ نہیں ہوں۔ یعنی کہ میں تمہارا نگران اور نگہبان نہیں ہوں کہ میں تمہیں گمراہی سے بچا لوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ تمہارے اعمال کا تو ریکارڈ، حساب کتاب اللہ کے پاس ہے اور وہی تمہیں بدلہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں اور تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی آپ نے سمجھا دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم اتنا واضح کر دیں تاکہ جو سمجھنا چاہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اتنی دلیلیں اور مختلف قسم طریقے سے، کبھی تفسیر کے ساتھ، کبھی مختصراً پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر کوئی حجت قائم نہ رہے، اور یہ تسلیم کرنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی آیتوں اور دلائل کو مختلف انداز میں بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ اس بارے میں مشرکین باتیں بناتے تھے کہ قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی آیتوں کو مختلف انداز میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مخالفین پر پورے طور پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ مشرکین مکہ اور کفار یہ نہ کہیں کہ اے محمد تو نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو قرآن پڑھ کر سناتے تو وہ کہتے تم نے یہ سب یسار اور خیر دو رومی غلاموں سے سیکھا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مختلف انداز میں اس لیے بھی بیان کرتا ہے تاکہ حق کے جو طلبگار لوگ ہیں، جو طلبگار ہیں کے لیے اس قرآن کو کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ حق کی پیروی کریں اور باطل سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 106۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ یعنی اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ خطاب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام امت کے لیے ہے۔ تو مکی صورتیں جو تقریباً 2/3 قرآن ہیں، یعنی 2/3 آف قرآن ہے، اس میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب نہیں ملتا بلکہ کم ملتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو مکی دور یعنی مکے کے دور میں مسلمانوں کی ایک باقاعدہ امت یا جماعت نہیں تھی، اور امت کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ تحویل کعبہ کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے تحویل کعبہ کے حکم کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کہ اب جب کہ مسلمانوں کو باقاعدہ امت کا درجہ دے دیا گیا ہے تو پھر ان سے خطاب کر کے بھی خطاب بھی براہ راست ہونے لگا۔ چنانچہ سورہ الحجرات کے جو 18 آیت پر مشتمل مدنی صورت ہے اس میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ وہاں سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف مکی صورتوں میں اہل ایمان سے جو بھی کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ امت کے لیے حکم ہے۔
چنانچہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ میری پیروی کرو اس کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اس چیز کی پیروی کرو جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے یہ حکم ہے کہ پیروی کی جائے. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے، جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے، یعنی جو بھی نازل ہو رہا ہے اس پر تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے. لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجیے. یعنی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تقویت دی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں اور مشرکین کی باتوں کا خیال نہ کریں، کیونکہ وہ طرح طرح کی بات کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. بہت چیزیں آپ نے پوری ابھی تک ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں کہ وہ کسی طور مان نہیں رہے تھے. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے اعراض کیجیے، آپ ان کو چھوڑ دیجیے اور ان کو اپنے ہی جو ہے جو جس طرح کے ان کے اعمال ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، اس میں ان کو چھوڑ دیجیے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 107. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا. اگر اللہ چاہتا کہ اگر اللہ کو اپنا جبر ہی نافذ کرنا ہوتا تو وہ اپنے جبر کے ذریعے سب کو ایمان، اس کے جبر کی وجہ سے سب ایمان لے آتے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جبر ایمان کے معنی میں کسی پر جبر نہیں کرتے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس سلسلے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ذمہ داری، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ ذمہ داری نہیں ڈالی کی ہے. آپ جو ہیں ان پر دروغہ یا نگران مقرر نہیں ہے. آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیجئے، اس کے ذریعے ان کے تذکیر کرتے رہیے، انہیں نصیحتیں دیتے رہیے اور اس کے ذریعے انہیں خوشخبریاں دیتے رہیے. بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے. جیسے سورہ غاشیہ میں ہے نا، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ تو یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ضامن ہیں، یعنی آپ کے اوپر ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے. آپ کے ذمہ ہے کام تھا کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اور آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. اب ان کا جو بھی وہ راستہ اختیار کریں اس کا آپ پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اب ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائیں، اور ہمارا فرض ہے پہنچانا. اب وہ قبول کریں تو یہ ذمہ داری، اگر وہ بس یہ کہ اگر وہ قبول کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. آیت نمبر 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور مت گالیاں دو یا مت برا بھلا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اور وہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے. یعنی تھا کہ اس زمانے میں جو مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، وہ غصے میں آتے اور ان کے بتوں کو گالیاں دے دیتے یا برا بھلا کہتے، تو جواباً پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہے ہیں کہ یعنی ایسا کام نہ کرے جس کا نتیجہ برا ہو، اور ایسی نیکی کرنا جس کے مقابلے میں سب برائیاں اور شر پھیلے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہیں جوش میں آ کر ان بتوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ ان کو اپنے معبود سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت اور دلوں میں بھی ان کی عقیدت ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو غصے میں آ کر جواباً اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں. لہٰذا تم بھی ایسا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو. اشتعال آمیز کا مطلب ایسا انداز جس سے دوسرے کو غصہ آ جائے. یعنی یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا تو خطاب نہیں ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ایسا نہیں کرو. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین کے جو جھوٹے معبود ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
ان کو گالی مت دو۔ مشرکین غصے میں آ کر اگر اللہ تعالیٰ کو گالی دے دیتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے کہا اے محمد تم ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم بھی تمہارے رب کی برائی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتوں کو گالی دینے سے مومنوں کو منع فرمایا، اس لیے کہ جہاں کسی بڑی برائی کا دروازہ کھل جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں چھوٹی نیکی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں کسی بڑی برائی کا دروازہ کھل جانے کا اندیشہ ہو تو اس چھوٹی نیکی کو نظر انداز کر دیا جانا چاہیے۔ بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ آگے ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا۔ یعنی یہ جس طرح ہر کوئی اپنے عقیدے میں خوش ہے، اسی طرح یہ مشرکین بھی اپنے بتوں کے عقیدے میں مگن ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، تو ان کے جو جذبات ہیں وہ بہت حساس ہیں ان کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں مناسب انداز سے سمجھائیں، انذار کریں، تبشیر کریں، تبلیغ کریں، تذکیر کریں وغیرہ، سب طریقے آزمائیں، لیکن ان کے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح گزشتہ زمانے میں مختلف امتوں کے جو گمراہ کن اعمال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت اور مزین بنا دیے تھے، اسی طرح یہاں پر اس نے مشرکین کے دلوں میں بھی بتوں کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ ان کی وکالت اور حمایت کرتے ہیں، انہیں اپنا معبود بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں ان کے مشرکانہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم إلى ربكم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے تو وہ ان سب کو جتلا دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں واپس اللہ کی طرف ہی جائیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ان کو بتا دے گا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا حساب کتاب ہر ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 109۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شدت کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہی مطالبہ ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت تفصیل سے بھی پیچھے پڑھ لیا ہے۔ پھر بھی یعنی پھر انہوں نے یہی مطالبہ کیا، اور وہ قسمیں کھا کے کہتے کہ اگر اب کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ اس سے پہلے جو تمام انبیاء آئے ہیں وہ تو معجزات رکھتے تھے، آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو معجزات دکھائے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے دکھائے ہیں، اسی طرح حضرت صالح نے اپنی قوم کو معجزہ دکھایا ہے، تو آپ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ ہمیں کیوں نہیں مطمئن کر رہے ہیں؟ اور ان کے سردار اپنے عوام کو متاثر کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیے تو صحیح، ایک دفعہ معجزہ دکھائیے تو ہم اس پر فوراً ایمان لے آئیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو ان سے کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف طور پہ بتا دیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسی طرح کا کوئی معجزہ نہیں دکھانا، وہ جب چاہے گا دکھانا تو وہ دکھا دے گا، اور ابھی وہ نہیں کوئی معجزہ دکھا رہا ہے۔ ان کی ان باتوں پر یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں پر کوئی اثر پڑنے کا امکان تھا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ لوگ تو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تو ہر دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو معلوم تھا کہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر اگر معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور فوری طور پر ان پر عذاب آ جائے گا، وہ عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے. اس لیے ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں معجزہ نہ دکھایا جائے. چنانچہ ان کی باتیں سن سن کر جو تنگی اور گھٹن تم لوگوں کے دلوں میں محسوس ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو اور ان کے مطالبے کو نظر انداز کر دو کہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر معجزہ آ گیا اور انہوں نے اللہ پہ یقین نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو پھر ایسا عذاب ہوگا جو اس سے پہلے نہیں آیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس سے پہلے بھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو معجزہ چاہیے یا پھر ان کے لیے رحمت، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ رحمت کے دروازے کھول دو. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے اس پر یقین نہیں کریں گے کسی بھی معجزے پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور کرم کیا جو معجزہ نہیں آیا ان کے اوپر. آیت نمبر 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کو نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. یعنی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ ان کو استعمال کرتا ہے تو اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کو علم سکھائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اگر ہم آنکھ کا استعمال کریں گے تو آنکھ صحت مند رہے گی، اسی طرح اس کی بصارت قائم رہے گی. اگر آنکھ پر پٹی ڈال دیں اور 2-4 مہینے بعد کھولیں تو بصارت زائل ہو جائے گی. یعنی انسانی جوڑوں کی حرکت کریں گے تو وہ جو ہے اس کی حرکت کے بنا پر وہ صحیح رہیں گے، اور اگر وہ حرکت نہیں ہوں گے تو وہ ان میں خرابی پیدا شروع ہو جائے گی. چنانچہ جو صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا تو وہ صلاحیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جاتی ہے، یعنی خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح حق کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک باطنی صلاحیت دی ہوئی، ایک باطنی صلاحیت یعنی اندرونی صلاحیت دی ہوئی ہے. اور اب اگر ایک شخص پر کوئی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اسے پہچاننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اس کے دل نے گواہی بھی دے دی ہے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی تعصب، کسی ضد، کسی ہٹ دھرمی کے سبب اس نے اس حق کو دیکھنے، سمجھنے اور ماننے سے انکار کیا تو اس کی وہ صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی حق کی کوئی چنگاری یا حق کبھی اس کو نظر آئے گا تو اس کا دل جو ہے وہ روشن تو ہوگا لیکن اس پر اثر بہت کم ہوگا. پھر یہ آہستہ آہستہ نوبت جو ہے حق پہچاننے کی کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ جو باطنی صلاحیت ہے یا یہ جو حق پہچاننے کی صلاحیت ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 7 میں اس طرح فرمائی ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے کہ جب ضد اور تعصب کی بنا پر وہ لوگ سمجھتے، جانتے، بوجھتے حق کا مسلسل انکار کرتے رہتے ہیں، اور تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو حق پہچاننے کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی سلب کر لیتا ہے. اب وہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں، یعنی کوشش بھی کریں تو واپس پلٹ نہیں سکتے. ہر معاملے میں واپسی کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر معاملے میں واپسی کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن وہ وقت جب گزر جائے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی یہیں پر یہ جو فلسفہ ایک دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان لوگوں پر حق کا ظاہر ہو گیا، ان لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا، اللہ نے تمام طرح سے ان کو دلائل بتا دیے، تمام نشانیاں بتا دیں، انہوں نے حق کو بھی پہچان لیا، لیکن ان لوگوں نے، ان کے دلوں نے، ان کی روحوں نے، ان کے باطنی بصیرت نے بھی گواہی دی کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد
اگر وہ حق کو اس وقت مان لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کے طور پر ہم ان کے دلوں، ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ اب جو یہ معجزے دیکھ بھی لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ یعنی یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یعمہون، یعمہون یہ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ یعنی یعمہون کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے اندھا، بلکہ یہ ہے کہ بصیرت سے محروم ہے، یعنی کہ جو بصیرت کی آنکھ ہے وہ باطنی یعنی اندرونی جو بات اندھا پن ہے وہ، یعنی حق سامنے آ گیا، ہر چیز سامنے آ گئی، لیکن اس آنکھ کو بند کر دیا، اور اس کو یہ کہ یہاں اس کو یعنی اندھا بن گیا، انسان جو ہے وہ اندھا بن جائے، آنکھوں سے اندھا ہونے کی بجائے اندرونی جو بصیرت کی آنکھ ہے اس سے اندھا ہو جائے۔ یعنی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں اب اندھے بن گئے ہیں، تو ہم بھی ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی جو گمراہیوں میں ہے اس میں اندھیرے میں بھٹکنے دیں گے۔ یہ کتنا بھٹکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھی بھٹکنے دیں گے، پھر جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پر پارہ نمبر 7 کا اختتام ہوا۔ آئیے اب پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا، اس کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ سپارہ ختم ہو گیا الحمدللہ، اور 8واں سپارہ شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا ریویو کر لیں کہ ہم نے 7 پارے میں کیا کیا پڑھا تھا۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے نکلنا حج کے برابر اجر حاصل کرنے کے برابر ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے کے مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا حج کرنا، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سب لوگ حج نہیں کر پاتے۔ لیکن ہم علم کی مجلسوں اور خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے اگر ہم وقت نکال لیتے ہیں، کوئی انسان نکالتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے اور خیر کی مجالس کی طرف، مساجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کا یہ اجر، تو اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے بھی ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے۔ اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، بے شک۔ آمین یا رب العالمین، اللہم اجعلنا منہم۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حق شناسی کے بارے میں، یعنی سچ کے بارے میں ہمیں جو معلوم ہوتا ہے تو پھر ایک انسان جو ہے اس کے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ یعنی توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور دل مان کر اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور سچ بات کہنا یعنی حق بات اور عمدہ بات کرتے رہنے سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ پھر تھا قسم کا کفارہ، ارادتاً جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر اور شراب اور جوئے کے بارے میں تھا، یہ شراب اور جوئے جو ہیں گندے شیطانی کام ہیں جن کا مقصد بغض اور عداوت ڈالنا، نماز اور ذکر سے روکنا ہے۔ پھر پاک اور ناپاک برابر نہیں، زندگی میں پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کیجیے کیونکہ اللہ طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، اور ہر حرام سے بچنے کے لیے دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر غیر ضروری سوالات کرنے سے بچنا چاہیے۔ دین کے بارے میں ضروری سوال کرنے ہی بھلائی ہے، اور غیر ضروری سوالات کرنے سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور تو اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ پھر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا، تو کہا گیا کہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہ شرک سے پاک ایک اللہ کی عبادت کرو،
اس کی تعلیم دی اور انہوں نے کہا وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ پھر سچ بولنے والے اور سچوں کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے جنت، اللہ کی رضامندی اور بڑی کامیابی ملے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت ایک مکمل خطبے کی شکل میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی، اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر، یعنی اللہ ہر حال اور ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، شرک سے برات کرو اور پہلے مسلمان ہونے کا اقرار کرو۔ پھر تکلیف اور بھلائی جو ہے وہ بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے، یعنی اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے اور خیر پہنچاتا ہے، اور وہ حکیم الخبیر ہے۔ پھر اللہ کی نعمت کا ملنا، یعنی شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضا ہے، جبکہ نافرمانی کے باوجود نعمت ملنا ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ نافرمانی کے باوجود بھی کوئی بہت مالدار ہے، کسی کو نعمتیں مل رہی ہیں، مال کی فراوانی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس پر اللہ کا کتنا کرم ہے، تو اللہ کا کرم کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کو موقع دے رہا ہے کہ اب بھی رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ پھر اللہ نے ہمیں سماعت اور بصارت کی جو نعمتیں دی ہیں، تو یہ نعمتیں دینے والے کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ پھر جو لوگ کم دنیاوی حیثیت کے ہیں، ان کو وہ رب کے قریب ان کی کیا حیثیت ہے یہ ہم نہیں جانتے، تو ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے ایمان سب سے قیمتی ہے، یعنی جو کم دنیاوی حیثیت والے لوگ ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ان سے کراہت نہ محسوس کریں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ایمان اور میں اللہ کے نزدیک کون ہے۔ اللہ کے نزدیک تو بہترین وہ ہے جس کے پاس ایمان اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رحمت جو ہے اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے جو توبہ کر لیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی صفات آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ العلیم ہے، غیب کی کنجیاں یا بحر و بر کے خزانے، زمین پر گرنے والا پتا یا اس کی گہرائی میں جانے والا دانہ، سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ یعنی اللہ العلیم ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ القاہر، اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے۔ پھر اگلی صفت ہے القادر، اوپر نیچے سے باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اس کا کام ہے، پھر اس کو پہچان کر شرک کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی توحید کی علامت بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کائنات کا مشاہدہ کر کے اور حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا، یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو جزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کنبہ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کی نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ یعنی یہ محسنین کی جزا ہوتی ہے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی راہ پہ چلتے ہیں اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان محسنین کی جزا کیا ہے۔ پھر اس مبارک کتاب کے بارے میں، قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ پھر مزید صفات بیان کی گئی ہیں، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بیوی اور بیٹے سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے ایسے اندھے نہ بنو
بلکہ اس کو پہچانو، پہچان کے بصیرت کا ثبوت دو، اللہ کو پہچانو۔ تو دعا کرتے ہیں، آئیے اللہ کو اس کی صفات اور آیات کے ذریعے پہچان کر خالص توحید کا اقرار کریں۔ یہ ایک پارہ نمبر 7 کا ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا، تاکہ ہمارے ذہن میں اس کی ایک ریویو ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔